السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 200 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت ولکن جہاد و نیت۔ ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد ہے اور نیت ہے۔ فانفروا، پچھلا لفظ فاذا استنفرتم فانفروا، تو جب تم سے راہ خدا میں کوچ کرنے کو کہا جائے تو چل دو۔ وقال یوم فتح مکہ ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمۃ اللہ الی یوم القیامۃ۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا کہ بے شک یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن سے محترم قرار دے دیا جس دن کے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی۔ پس یہ حرمت والا ہے قیامت کے دن تک۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو یہاں قتال فی سبیل اللہ کی بھی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے تھوڑے وقت کے لیے اس کی عارضی اجازت دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہاں قتال نہیں ہے۔ اور یہ جگہ حرمت والی ہے اللہ کی طرف سے قیامت کے دن تک۔ لا يعضد شوکہ ولا ينفر صیدہ۔ نہ تو خاردار جھاڑیاں کاٹی جائیں اور نہ ہی شکار کیا جائے، نہ ہی پرندوں کا شکار کیا جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قابل شکار جانور کو بھی پریشان نہ کیا جائے۔ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفہا، اور کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائے مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہو، یعنی اس نیت سے اٹھائے کہ وہ اس کی تشہیر کرے گا، اعلان کرے گا۔ ولا یختلی خلاہا، اور یہاں کی سبز گھاس نہ کاٹی اکھاڑی جائے۔ قال العباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا الاذخر، اذخر گھاس، فانہ لکینہم ولبیوتہم، فقال الا الاذخر، اذخر۔ پس بے شک لوہار ان کے لوہاروں اور گھروں کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا الاذخر، سوائے اذخر کے، یعنی اذخر گھاس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ یہاں حدود حرم کو محترم قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہاں حتیٰ کہ قتال فی سبیل اللہ کا بھی امر نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے،
لیکن صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے وقت کے لیے اجازت دی گئی تھی اور وقت ختم ہونے پر وہ اجازت بھی واپس لے لی گئی تھی۔ یہاں نہ تو کسی جھاڑی کو کاٹا جائے اور نہ ہی گھاس کاٹی جائے سوائے اس خر گھاس کے جو کہ گھروں کی چھتوں کے لیے یا لوہار وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لأحد ان یحمل بمکۃ السلاح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ یہ اس مقدس مقام کے ادب اور احترام کے خلاف ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی کو ہتھیار ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہ ہو۔ ہاتھ میں اجازت ہے لیکن کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہ ہو۔ عن ابی شریح العدوی انہ قال لعمر بن سعید وهو يبعث البعوث الى مکہ۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر تیار کر کے روانہ کر رہا تھا، ایھا الامیر، اے امیر، اذن لی ایھا الامیر، اے امیر مجھے اجازت دیجیے، احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کروں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے دن ارشاد فرمایا تھا۔ سمعتہ اذنا وویاہ قلبی، ووعاہ قلبی بھی پڑھتے ہیں، وابصرتہ عینایا، کہ میں نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان خود سنا، میرے ذہن نے اس کو یاد کیا اور میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حین تکلم بہ، جب وہ یہ بات فرما رہے تھے، حمید اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، واثنا علیہ، اور اس کی ثنا بیان کی، قال ثم قال، پھر فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، ولم یحرمہ الناس فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دما ولا یعضد بہا شجرۃ۔ اس کی حرمت کا فیصلہ انسانوں سے نہیں کیا، اس لیے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ یہاں خون ریزی کرے، بلکہ یہاں درختوں کا کاٹنا بھی منع ہے۔ فإن أحد ترخص بقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اگر کوئی شخص میرے قتال کو سند بنا کر اپنے لیے اس کا جواز نکالے، یہ مفہومی معنی ہے، یہاں سے اصل معنی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی ہاں یہ پہلا ہو گیا نا کہ اگر کوئی اپنے لیے جواز بنانا چاہے، ترخصہ جواز بنانا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے اس میں، تو بس آپ کہو اس سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، ولم یأذن لکم، وہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، وانما اذن لی فی ساعۃ من النہار، اور سوائے اس کے نہیں کہ وہ اجازت مجھے بھی دن کے تھوڑے سے حصے میں دی گئی، اللہ نے مجھے بھی دن کے تھوڑے حصے میں اجازت دی۔ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد وہ حرمت لوٹ آئی جیسا کہ کل تھی۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پس چاہیے کہ حاضر غائب تک پہنچائے۔ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌ،
ابو شریح سے کسی نے پوچھا پھر عمر بن سعید نے کیا کہا قال انہوں نے فرمایا قال انا اعلم بذلک منک یا ابا شریح، ابو شریح میں یہ باتیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربۃ، حرم کسی نافرمان کو یا ایسے آدمی کو جو کسی کا ناحق خون کر کے یا کوئی نقصان کر کے بھاگ گیا ہو پناہ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ اس حدیث مبارکہ کا، یعنی ایسے لوگوں کے خلاف حرم میں بھی کارروائی کی جائے گی۔ عن عبد اللہ بن عدی بن حمراء قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورۃ فقال، عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حزورہ پر کھڑے تھے۔ واللہ انک لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو عزیز طلبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے۔ مخاطب کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے تو مخاطب کون تھا؟ مکہ تھا۔ یعنی اس میں مکہ معظمہ کی فضیلت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ یہی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی، تو کس قدر پاکیزہ اور دل پسند شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کسی اور جگہ نہ بستا۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی سنتا ہوں تو بیٹھا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ سمی المدینۃ طابۃ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ کا مطلب پاکیزہ اور خوشگوار کا ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان ابراہیم حرم مکۃ فجعلها حراما وانی حرمت المدینۃ حراما ما بین مازیمیہا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے حرم ہونے کا اعلان کیا تھا اور میں مدینہ کے حرم قرار دیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، اس کے دونوں طرفوں کے دروں کے درمیان پورا رقبہ واجب الاحترام ہے۔ اللہ یحرق فیہا دم، یہ کہ اس میں خون ریزی نہ کی جائے، ولا یحمل فیہا صلاح، اور کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے، ولا یحمل، ٹھیک ہے، اللہ یحرق ہے نا تو ولا یحمل ہے، اور آگے بھی ولا یخبت آئے گا، ولا یخبت فیہا شجرۃ الا لعلف، اور جانوروں کے چارے کی ضرورت کے سوا اور درختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عزیز طلبہ کہ مدینہ طیبہ بھی سرکاری علاقے کی طرح واجب الاحترام ہے، وہاں ہر وہ عمل اور اقدام منع ہے جو اس کی عظمت اور حرمت کے خلاف ہو۔ بس جانوروں کے چارے کے لیے اتنا ہے کہ درختوں کے پتے توڑنے اور جھاڑنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح
قدردانی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔